أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، وہ جنوں میں سے تھا، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی نسل کو اپنا کارساز بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ کیا ہی برا بدل ہے ظالموں کے لیے. یہ سورہ کہف کی 50 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے محشر کی ہولناکیوں اور اس کے بڑے بڑے جو واقعات پیش آئیں گے اس وقت، اس کا تذکرہ فرمایا. اس وقت انسان کو پتہ چلے گا کہ اس نے دنیا میں کیا کام کر کے آیا تھا. اس کی زندگی بھر کے اعمال اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ بس آج تو اپنا خود کا حساب لے لے، تو خود اس کے لیے کافی ہے. وہ دیکھے گا کہ اس میں اس کے سارے اعمال درج ہیں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہیں ہے. تو اس وقت اس کو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں تو میری اوپر نظر رکھی گئی تھی لیکن میں اس سے غافل تھا. اور اس وقت وہ حسرت اور افسوس کرے گا اور گنہگار مجرمین ڈر رہے ہوں گے کہ اب تو پکڑے گئے، اب کوئی موقع نہیں بچا. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو انسان کا ازلی دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، شیطان جو دنیا میں انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کے تعلق سے خبردار کر رہے ہیں. حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ کئی ایک مقامات پر بیان ہوا ہے قرآن میں. سورہ بقرہ میں بھی بیان ہوا، سورہ اعراف میں بیان ہوا ہے، سورہ ہجر میں بیان ہوا 14ویں پارے میں، سورہ بنی اسرائیل میں اس سے پہلے گزر چکا ہے. اب یہاں پر سورہ کہف میں ہے، پھر آگے سورہ طٰہٰ میں بھی آئے گا تفصیل کے ساتھ. سورہ 7 میں ہے 23ویں پارے میں. ایسے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کے قصے کو جز مختلف انداز میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے اس واقعے کو بیان کیا ہے. بیان کیا گیا کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے. فرشتوں کو حکم ہوا تھا کہ سجدہ کرنے کا. اب ابلیس کیا فرشتہ تھا؟ خود اللہ تعالیٰ اس آیت کے اگلے حصے میں اس بات کی تردید کر دے رہے ہیں اور یہ بات صراحت کے ساتھ سامنے آ رہی ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا. کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا. ففسق عن امر ربہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، جبکہ اس کو بھی سجدہ تعظیمی کرنے کے لیے کہا گیا تھا لیکن اس نے نہیں کیا، فرشتوں نے کیا. یہ اگر فرشتہ ہوتا تو پھر حکم کی سرتابی کر ہی نہیں سکتا تھا. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے پاس تو یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکیں. ان کو تو جو کچھ کہا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. جو اختیاری مخلوق ہے وہ تو انسان ہے اور جن ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کر پیدا فرمایا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے.
دونوں باتوں کی اجازت اور اختیار ان کو دیا گیا ہے، لیکن جو کفر کرے گا اس کی سزائیں کیسی ہوں گی اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کر دیا ہے۔ کفر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، بلکہ وہ شکر گزار بندوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر جو بات آئی کہ وہ اس نے نافرمانی کی، تو ظاہر بات ہے نافرمانی کرنے والا فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ فرشتے تو نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اب وہ فرشتہ نہیں تھا، جن تھا، اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا۔ تو پھر یہاں پر اس کو کیا مخاطب کیا گیا تھا؟ کیا وہ مخاطب تھا اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا جائے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اور سورہ اعراف میں بھی بیان فرمایا کہ اس نے نافرمانی کی۔ ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو اس کو کس چیز نے منع کیا، روکا؟ ما منعک الا تسجد، جبکہ تجھ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جبکہ وہ حکم ہونے کے باوجود کون سی ایسی چیز مانے ہوئی تیرے؟ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو کہتا ہے کہ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے خلقتنی من نار، آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ یہ تکبر کی بات وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ رہے ہیں کیوں سجدہ نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی مخاطب تھا سجدہ کرنے کا۔ اور بتایا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اس لیے وہ بھی اس کا مخاطب ہو گیا۔ حالانکہ اصل حکم تو فرشتوں کا تھا، لیکن اس کو بھی سجدہ کرنا ہی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا، جواب طلب کیا کہ تو کیوں نے سجدہ نہیں کیا؟ تو وہ اپنے جواب میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، تو یہاں پر فرما دیا گیا کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ وہ جنوں میں سے تھا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی نسل کو اپنا کارساز بناتے ہو؟ اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ابلیس تو تمہارا دشمن ہے، تم مجھ کو چھوڑ کر میری اطاعت اور بندگی کرنے کے بجائے اس کی دوستی کا دم بھرتے ہو، جو نہ صرف تمہارا دشمن ہے، تمہارے باپ آدم کا دشمن ہے اور تمہارے رب کا دشمن ہے، اس دشمن کو تم اپنا دوست اور کارساز بناتی ہو کیا؟ کیا یہ بات درست ہے؟ من دونی وہم لکم عدو، جبکہ وہ سب کا دشمن ہے، پھر دشمن سے دوستی کیسی؟ تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی صراحت کر دی کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بات یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس کی ذریت کا تذکرہ آ رہا ہے، ابلیس اور اس کی ذریت۔ جیسا کہ دیگر مخلوقات کی نسل بڑھتی ہے، ویسے ہی ابلیس کی نسل بھی بڑھ رہی ہے، وہ بھی کروڑوں اربوں خربوں ہو گئے ہیں دنیا میں اور قیامت تک رہیں گے، ان کی بھی نسل بڑھتی ہے۔ تو ان کی ذریت وہ اور یا ان کی آل اولاد کو تم دوست مت بناؤ، یہ کہا گیا ہے کہ ان کا ایک پورا قبیلہ ہے۔ مشرکین حقیقی خدا کو خدا کی حیثیت سے ماننے کے بجائے شیطان کو خدا کا مقام دینے لگتے ہیں، اسی طرح خدا کو چھوڑ کر وہ شیطان کو خدا بنا لیتے ہیں۔ خدا کا کتنا بڑا بدل ہے جو ظالموں نے اپنے لیے تجویز کر لیا ہے۔ جہاں تک شیطان کے وجود کا تعلق ہے، قرآن اس کو شخصی وجود رکھنے والے اور جان بوجھ کر گمراہ کرنے والے اور شر پھیلانے والے کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ اس لیے اس کی یہ تعبیر کرنا کہ یہ محض شر کا نام ہے، بہت سے لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ بھی کوئی مخلوق ہے، جبکہ قرآن اس بات کی صراحت کرتا ہے کہ یہ ایک مخلوق ہے، یہ جنوں میں سے ہے۔ جنوں میں جو خبیث قسم کے جو ہوتے ہیں وہ شیاطین کہلاتے ہیں۔ تو قرآن جب اس بات کی صراحت کرتا ہے تو اس کے بعد پھر کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ محض شر کا نام ہے، نہیں، بلکہ یہ مخلوق ہے، اس کی بھی ذریت ہے، اس کی بھی اولادیں ہیں، وہ سب کے سب لگی ہوئی ہیں انسان کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت اور مصلحت کے تحت ان کو بھی پیدا فرمایا ہے، اس کا کوئی شخصی وجود نہیں ہے۔ یہ کہنا جو ہے بالکل غلط بات ہے اور قرآن کے اصطلاح کے خلاف ہے۔ شیطان سے آدم اور حوا دونوں کو واسطہ پڑا تھا، اس لیے نسل بعد نسل ان کا تصور انسانوں میں منتقل ہوتا رہا، اور انبیاء علیہ السلام بھی شیطان کے شر سے بچنے کی تعلیم دیتے رہے، اس لیے اس کا وجود لوگوں کے نزدیک مسلم رہا ہے۔ مشرکین عرب کو بھی اس کے وجود کا انکار نہیں تھا،
اس کے وجود کا کھلا ثبوت یہ ہے کہ انسانوں کی بہت بڑی اکثریت ہمیشہ شر میں مبتلا رہی ہے، جیسا کہ تاریخ سے واضح ہے کہ جس کا مشاہدہ آج بھی ہم کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد ہر دور میں بگاڑ میں مبتلا ہونا اور شر پر آمادہ ہونا اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے جو انسان کو ورغلا رہی ہے باہر سے اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے اور اس کو شر کے کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے لوگوں کی اکثریت شر کے کام کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہوئے نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتی، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہستی جو شیطان انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہے اس کو ورغلا رہی ہے۔ یہ ورغلانے والی قوت انسان کی دشمن ہے۔ یہ قوت کوئی اندھی قوت نہیں بلکہ مکر و فریب اور سازشوں کے ذریعے انسان کو پھانسنے والی ہے، اور وہ سرکش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو پیدا فرمایا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہے۔ مشرکین عرب شیاطین کو اپنا دوست اور کارساز بناتے ہیں۔ ایک تو اس کے معنی میں یہ بناتے ہیں کہ اپنے نفس کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھما دیتے تھے اور ان کے اشاروں پر چلتے تھے، اور دوسرے اس معنی میں کہ ان کو خدائی نظام میں دخیل سمجھتے اور ان کے ضرر سے بچنے کے لیے ان کی پرستش کرتے، ان کی پناہ مانگتے۔ کہیں سفر پر جاتے تو وادیوں میں جا کر جو ہے سب سے پہلے ان جنات کے جو سردار ہوتے ان کی پناہ چاہتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے اس کی خدائی میں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، وہ ان کو خوش کرتے تھے اور یہ سوچ کر کہ بلائیں ٹلتی ہیں۔ اس طرح انہوں نے شیطانوں کو بھی خدا کا شریک ٹھہرایا۔ اسی پر گرفت کرتے ہوئے یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ حق کی اطاعت کی پرستش میں شیطانوں کو شریک کرنے کا سوال ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے ساتھ شیطانوں کو شریک نہیں کیا ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید فرمائی، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ میں نے ان کو آسمان اور زمین کے پیدا کرتے وقت نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرتے وقت بلایا تھا۔ میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست، اپنا دست بازو بناؤں۔ اللہ تعالیٰ خود اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ میں نے ان کو شریک نہیں بنایا، تم ہی شریک بنا رہے ہو۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ میرے شریک ہیں، حالانکہ وہ میرے شریک نہیں ہیں۔ میں نے زمین و آسمان کی جب تخلیق فرمائی تو اس وقت بھی ان کو میں نے نہیں بلایا، اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ ہی خود ان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ میں کبھی بھی ان کو اپنا مددگار نہیں بنایا۔ مزید حماقت یہ سمجھنا کہ شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مددگار بنایا کہ خدائی نظام کے چلانے کے لیے ان کو منتخب کیا، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ تو گمراہ کرنے والی ہستی ہے۔ وہ لوگ تو جو ہے انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا گمراہ کرنے والوں کو میں اپنا دستے بازو بنا سکتا ہوں؟ جو میرے بندوں کو مجھ سے دور کرتے ہیں اور میرے بندوں کی جو ہے رضا کے خلاف کرتے ہیں، جو میری رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کو اس سے دور کر دیتے ہیں، میری جنت سے دور کرتے ہیں، تو پھر میں ان گمراہوں کو کیسے اپنے ساتھ لے سکتا ہوں؟ بالفرض اگر میں لیتا بھی تو حالانکہ میں نے کسی کو اپنا مددگار کبھی بھی نہیں بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا یہاں پر۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ جس دن وہ فرمائے گا کہ بلاؤ ان کو جن کو تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے، تو ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کا کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑھا حائل کر دیں گے۔ وہ مشرکین کی کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ آج تو وہ ان کو اور ان کو اللہ کا شریک اور اس کی خدائی اختیارات میں دخیل سمجھتے ہیں، لیکن ان کو اس وقت پتہ چلے گا جب محشر میں ان کو کہا جائے گا کہ تمہارے وہ شریک کہاں پر ہے جن کو تم نے میرے ساتھ شریک ٹھہرا لیا تھا، میرے اختیارات میں ان کو بھی سمجھا تھا شریک۔ ان کو پکارو اور ان کو بلاؤ، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ وہ اس دن جو ہے ان کو پکاریں گے لیکن کوئی جواب کہیں سے نہیں آئے گا، کسی کی مجال نہیں ہوگی وہاں پر کھڑے ہو کر یہ کہنے کی کہ میں بھی اللہ کے ساتھ شریک ہوں، اور پھر ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑھا حائل کر دیا جائے گا۔ موبقہ کہا گیا، موبقہ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایک گڑھا اور وادی جو ہے جہنم کی ہے، پیپ اور خون کی، اس میں ان کو ڈال دیا جائے گا، یا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حجاب
جو ہے ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا ان کے درمیان۔ اب اس کا اور ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہوگا جو شرک کرنے والے تھے اور جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا تھا، ان کے درمیان قطع تعلق ہو جائے گا اور وہ ایک دوسرے کو جواب نہیں دے پائیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور مجرم آگ کو دیکھ لیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے، وہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اب مجرمین کو اس بات کا اچھی طریقے سے اندازہ ہو جائے گا کہ اب تو مرے اور اب آگ ہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجرمین اور کفار 40 سال کی مسافت پر ہوں گے ابھی جہنم سے، لیکن ان کو جہنم کے چیخنے چلانے کی جب آوازیں آئیں گی تو سمجھ جائیں گے کہ اب یہ ٹھکانہ ان کا ہے اور یہیں پر ان کو جانا ہے۔ یعنی قیامت کے دن مشرکین سے کہا جائے گا کہ جن کو تم خدا کا شریک بناتے تھے، اپنا دوست اور کارساز بناتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، جبکہ میں نے تم کو کہا تھا کہ شیطان کو دوست مت بناؤ۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا، الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، فرمایا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کو اپنا دوست اور کارساز مت بناؤ اور مجھے ہی اپنا دوست بناؤ اور میری ہی عبادت اور اطاعت کرو، کیونکہ یہی راستہ سیدھا صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس نے بہت سو کو گمراہ کر دیا ہے تم جیسوں کو، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ کیا تم سمجھ نہیں سکتے؟ کیا اس بات پر تم غور و فکر نہیں کرتے کہ اس نے کتنی مخلوقات کو گمراہ کیا ہے؟ تم کو بھی گمراہ کر دے گا اگر تم اس کے پیچھے پڑو گے اور اس کا ساتھ دو گے اور اس کو تم اپنا کارساز سمجھو گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک سمجھو گے، تو اس دن تمہارا حال برا ہو جائے گا اور تمہارے اور ان کے درمیان جو رابطے ہیں، جو واسطے ہیں، وہ سب ختم کر ڈالے جائیں گے اور تباہی کے گڑھے میں تم کو جو ہے ڈال دیا جائے گا اور ہلاکت تمہاری لیے لازمی ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہیں پر اس بات کو جو ہے واضح کر دیا کہ اس پر دھیان دو اور اس بات کو سمجھ لو آج ہی کہ وہ تمہارا ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ جن جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہے ہو اس دن وہ خاموش ہو جائیں گے، تمہاری بات کا جواب بھی نہیں دیں گے اور تمہارا ساتھ دینا تو درکنار، اور اللہ تعالیٰ اس دن حساب لینے کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔